مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کا میرا ٹاپک ہے زبان کے حوالہ سے، کہ قرآن کے زندہ کلام میں زبان کے حوالہ سے کیا ذکر کیا ہے خدا کے بندہ نے۔ جب ہم یعقوب 3 باب پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ زبان کو ہم قابو میں رکھنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے دیکھیں، جہاز اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایک پائلٹ کی مرضی کے مطابق چلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جانور، چپاہے، کیڑے مکوڑے، دریائی جانور، وہ تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، لیکن زبان کو کوئی انسان قابو میں نہیں کر سکا۔ تو جب اپنی آپ زبان پر قابو پا لیں گے تو آپ اپنے پورے جسم پر قابو پا لیں گے، کیونکہ زبان کے ذریعہ سے، زبان ہی سے ہم لوگوں کو گالی بکتے ہیں، زبان ہی سے ہم لوگوں کی چغلی کرتے ہیں، زبان ہی سے ہم لوگوں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، تو زبان ہی سے ہم خداوند کی حمد کرتے ہیں، زبان ہی سے ہم خداوند کی حمد و ستائش کرتے ہیں۔ تو میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ زبان پر کنٹرول کیسے کیا جائے۔ دیکھیں، ہر چیز پر ہمارا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم گھوڑے کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اس کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو اپنی مرضی کے مطابق جہاں ادھر ادھر گھما سکتے ہیں، لیکن زبان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ لیکن زبان کو کنٹرول کرنے کا ایک واحد طریقہ ہے کہ جب آپ کلام خدا پڑھیں گے، جب کلام مقدس کا آپ مطالعہ کریں گے تو زبان ہی سے آپ اسے سیکھیں گے، اسے پڑھیں گے، اور اسی سے آپ کی زبان میں نکھار آئے گا۔ آپ چغلی کرنا بند کر دیں گے، آپ گالی دینا بند کر دیں گے، کیونکہ کلام مقدس میں اتنی جان ہے، وہ خدا کی باتیں ہیں، اس کے منہ کی باتیں ہیں، اور کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ تو جب ہم کلام خدا سے سیکھیں گے تو ہماری زبان ایٹومیٹکلی، ہماری زبان سے خدا کا کلام ہی صادر ہوگا، ہماری زبان سے کلام خدا ہی نکلے گا، نہ کہ گالی نکلے گی، نہ کہ بدکوئی نکلے گی، نہ کہ ہم چغلی نکالیں گے، کیونکہ کلام خدا میں اثر ہے، کلام خدا میں ایک روشنی ہے، راہ پر روشنی ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا راہ اور زندگی میں اس ایسے ہی کلام خدا بھی ایک ہماری زبان کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کلام کا مطالعہ کریں، آپ سیکھیں، آپ روزہ رکھیں، کیونکہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی کوشش ہوگی کہ میرے منہ سے دعا نکلے، نہ کہ بد دعا کسی کے لیے نکلے۔ تو اسی لیے ہمیں زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے کلام خدا کا سہارا لینا ہے، بلکہ کلام خدا کو پڑھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ جب ہم کلام خدا کو پڑھیں گے، سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی زبان آپ کے قابو میں نہ ہو، کیونکہ زبان ہی ایک ایسا عمل ہے
ज़बान ही एक ऐसा अमल है कि जो एक आग जैसी तशबीह दी गई है इसे, जो छोटी सी चिंगारी से पूरे जंगल में आग लगा देती है। ज़ुबान भी एक आग है, ये ज़हर कातल से भरी हुई है, और आप इसे कंट्रोल में करने के लिए दुनियावी 100 जतन कर लें, दुनियावी 100 बातें रिपीट कर लें, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि कलाम खुदा ही ऐसा एक ज़रिया है जो ज़बान को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। तो मैं इसी के साथ आज के कलाम के लिए इजाज़त चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़बान को कंट्रोल करें और आप अपने पूरे जिस्म को कंट्रोल में कर सकते हैं। मसीह यीशु के नाम में सबको मेरा सलाम।